پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت جو صورتحال ہے آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ، جیسے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان بھی پیشکش کر رہا ہے، یا مذاکرات کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ اہم پیش رفت جو وہ سامنے آئے، لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں یہ معاملہ حل کی طرف جاتا بھی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ عوام کے اوپر جو بوجھ ہے یہ کتنے ماہ تک آپ کی نظر میں برقرار رہے گا اگر یہ معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے تو؟ جی، دو یا تین سوال بندے ہیں، چھپے ہیں، آپ نے جو جملات استعمال کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا فیصلہ کر لیجیے، دیکھ لیجیے جو مارچ کی 6 تاریخ کو ہوا۔ اس سے 2 دن پہلے مارچ کی 4 تاریخ کو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی 27 دن کا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کا سٹاک موجود ہے۔ مارچ کی 6 تاریخ 2 دن کے بعد اچانک سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے لگ بھگ میں نے جو تخمینہ لگایا کوئی 82 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے، جو مارچ کی 6 تاریخ کو 55 روپے اضافی کا جو ذکر کیا گیا، وہ 82 ارب روپے کا سوال اٹھتا ہے کہ وہ کہاں گیا۔ وہ عوام کو تو ٹیکہ لگ گیا، لیکن وہ جاتا ہے آئل ریفائنریز کی جیب میں، وہ جاتا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جیب میں، وہ جاتا ہے پیٹرول پمپ والوں کی جیب میں۔ تو وہ فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط تھا۔ جب سٹاک ہمارے پاس موجود تھا تو پھر عوام کے اوپر 82 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ ڈالنا سراسر حکومت کی غلطی تھی۔ پھر فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں ہائی آکٹین کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اور وہ بڑھائی بھی گئی ہے پیٹرولیم لیوی کی صورت میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ تقریباً 9 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ ہائی آکٹین استعمال کرنے والوں پر ڈالا جائے گا، اور وہ 9 ارب جو ہے اس کی منتقلی ہوگی، اس کی ریڈسٹریبیوشن ہوگی جو غریب طبقات ہیں پاکستان کی۔ تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست تھا کہ یہاں پہ سبسڈائز کیا جا رہا ہے غریب پاکستانیوں کو، اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے امیر پاکستانیوں کے اوپر جو ہائی آکٹین استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ٹربو کاریں ہیں، بی ایم ڈبلیو ہیں، ہونڈا سیوک کی ٹربو ہے، اور باقی جو قیمتی گاڑیاں ہیں۔ تو یہ دوسرا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ لیکن جیسے شروع میں میں نے بات کی کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، اور وہ جو نقطہ اٹھا رہی ہیں کہ عوام جو ہے، جو حکومت ہے، وہ اپنے اخراجات کم کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو، وہ لیوی میں اضافہ ہو، پھر حال ہی میں جو فیصلہ وہ ہائی آکٹین کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتحادی جماعت خاص طور پر پیپلز پارٹی کے تحفظات درست ہیں؟ کفایت شعاری کے حوالے سے جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اور ان کے تحفظات اس حد تک درست ہیں کہ بھائی حکومت اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کرے، عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان فیصلوں کے علاوہ یا اس سے ہٹ کے بھی حکومت کے پاس کچھ آپشنز ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت میں نے جو ریسرچ کیا اس میں تقریباً حکومت کے پاس کوئی 85,000 اور 500 کاریں حکومت خود سے اون کرتی، اور میرا انٹرسٹ اس میں پیدا اس لیے ہوا کہ جو برطانیہ کی حکومت کا کار پول ہے اس میں صرف 86 گاڑیاں ہیں، 86، اور ہماری حکومت کے پاس 85,000 اور 500 گاڑیاں ہیں، اور اگر پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ گنے تو لگ بھگ 114 ارب روپے کا سالانہ خرچہ بنتا ہے۔ کوئی 30 کروڑ روپے کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر صرف حکومت کی گاڑیوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل ڈالا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ 2 مہینے کی جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ قومی خزانے سے نہیں نکالی جائے گی، وہاں پہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپے بچ جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ 50% پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ جو ہے وہ خزانے سے نہیں نکالی جائے گی، وہاں پہ 20-25 کروڑ روپے بچ جائے گا۔ اسی طرح جو گریڈ 20 کے افسران ہیں کہا گیا کہ ان کی 2 دن کی تنخواہ جو ہے وہ خزانے سے نہیں نکالی جائے گی، آسٹیریٹی اسکیم کی آئی۔ تو یہ کوئی 25-30 کروڑ روپے کا خرچہ جو ہے وہ اخراجات بچتے ہیں، اور دوسری طرف صرف 30 کروڑ روپے تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر حکومت کی گاڑیوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل ڈلتا ہے۔ تو ایک میسج، ایک پیغام ضرور جاتا ہے سمبولک کہ جی شاید حکومت والے جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی کچھ سیکریفائسز، کچھ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ریئلی سمبولک ہے
اس کی کوئی ایکچوئل جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹری امپیکٹ کوئی خاص ہونے والا نہیں. اگر پاکستان ان سفارتکاری کے جو اقدامات ہیں ان میں کامیاب ہوتا ہے تو امریکہ فوراً آئی ایم ایف کو فون کر سکتا ہے. اس کا بہت اثر و رسوخ ہے آئی ایم ایف کے اوپر. تو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ واپس آن ریل آ سکتا ہے. جو $12 ارب کا میں نے ذکر کیا رول اوور کا خطرہ رہتا ہے, رول اوور کا میں مشکلات رہتی ہیں, اس میں سعودی عرب جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے جو ہمارا تیل کا بل ہے اس میں جو ہمیں فائنینسنگ مل جاتی ہے اس میں بہت بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ کنسیشن جو ہے وہ مل سکتی ہیں. تو اس وقت پاکستان سفارتکاری کے حوالے سے بہت زبردست پوزیشن میں ہے. وہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, امریکہ کا پاکستان کے اوپر اعتبار اور اعتماد نظر آتا ہے, ایران کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے. وہاں پہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ایران کی سیاسی قیادت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق بھی ہے, کانٹیکٹ بھی رہتا ہے. پاکستان مسلمان ملک ہے, پاکستان نیوکلیئر طاقت ہے. تو یہ یہاں پہ وہ جنکشن ہے جہاں پہ ہماری معاشی کمزوریاں اور ہماری سفارتکاری کی طاقتیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.